السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے علم کے بارے میں اور علم کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ یہ ایک سبق ہے، یہ ہم سب کے لیے۔ گزرے زمانے میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت کے لوگ علم کو معمولی چیز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے لیے اپنی جان، وقت اور آرام سب کچھ قربانی دیتے تھے۔ آئیے چند عظیم مثالیں سنتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے ایسے پیاسے تھے کہ کئی دن بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، مگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تھے، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سنے اور سیکھے اور یاد کر سکے اور آگے پہنچا سکے۔ اور دوسرے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کم عمر کے تھے لیکن علم کا اتنا شوق تھا کہ سمندر کی طرح تھا۔ جیسے سمندر دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے، اتنا بڑا ہی شوق ان کے دل میں تھا۔ وہ کسی صحابی کے دروازے پر سخت دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، گھنٹوں انتظار کرتے تھے، اور جب دروازہ کھلتا تو ادب سے صرف ایک سوال پوچھتے کہ مجھے اللہ کے دین کا علم سکھا دیجیے۔ اور دوسرے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کا سفر کیا تھا، مدینے سے شام تک گئے۔ سوچئے آج ہم ایک حدیث موبائل میں چند سیکنڈ میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ایک حدیث کے لیے مہینوں سفر کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑ دیا، ملک بدلتے رہے، مشکلات برداشت کرتے رہے، غلامی بھی دیکھے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار مدینہ پہنچے اور اسلام کی روشنی نے ان کی زندگی بدل دی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، موبائل بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن کیا ہمارا دل میں وہی طلب ہے جو ایسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا؟ یاد رکھیں، جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محنت کیوں کرتے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا اس میں؟ وہ تھا کہ وہ علم صرف اس لیے نہیں سیکھتے تھے کہ لوگ انہیں عالم کہیں یا ان کی تعریف کریں، بس نہ ان کے دل میں شہرت کے لیے تھی، نہ دنیا کے فائدے کے لیے، بلکہ ان کا مقصد بہت پاک اور بلند تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے پہ ہے۔ علم سیکھتے تھے تاکہ اللہ کے حکم کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کریں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے نہ سیکھا تو علم ضائع نہ ہو جائے، ہو جائے گا، اس لیے ہر بات یاد کرتے تھے، آگے پہنچاتے تھے تاکہ قیامت تک دین باقی رہے۔ اپنی زندگی بدلنے کے لیے وہ صرف سننے والے نہیں تھے، جو سیکھتے تھے فوراً اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ پہلے عمل پھر آگے پہنچانا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اسی لیے وہ تکلیف برداشت کر لیتے، بھوک برداشت کر لیتے، لیکن علم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ آج ہم علم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اللہ کے رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں یا صرف دنیا کے لیے؟ یاد رکھیں، جس علم میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ علم دل کو روشنی نہیں دیتا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، موبائل ہے، قرآن اور حدیث ہر وقت موجود ہیں، بیانات ہیں، وہ ویڈیو سب آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم علم سے دور کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ دل کی کمی ہے۔
پہلے لوگ بھوکے رہ کر علم سیکھتے تھے اور ہم پیٹ بھر کر بھی نہیں سیکھتے ہیں۔ پہلے لوگ میلوں سفر کرتے تھے اور ہم چند منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے لوگ دھوپ پہ کھڑے رہتے تھے اور ہم تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں علم کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم علم کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دل دنیا میں لگ گیا ہے۔ ہمارا مقصد جو زندگی کا تھا وہ ہمیں بھلا دیے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ جس دن دل میں آخرت کی فکر آ جائے گی اسی دن علم کی طلب خود پیدا ہو جائے گی۔ آخری بات ایک جملہ سن لیجئے۔ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمارے جیسے وسائل ہوتے تو وہ شاید راتوں کو بھی نہ سوتے، اور ہم ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر برائی، ہر مصیبت، ہر آزمائش سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں علم نافع اور علم صالح نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔